سیدنا ابو بکر صدیق جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی شان ہے، بہت بڑی شان ہے، یہاں تک کہ یہ تمام انبیاء و مرسلین، یہ تمام نبیوں و رسولوں، اور ان میں وہ رسول بھی شامل ہے جو رسول ملائکہ کہلاتے ہیں، جیسے کہ چاروں مقرب فرشتے، پھر حاملان عرش، تو یہ جو بھی اس میں جو رسول ملائکہ ہیں ان کے علاوہ اور تمام نبیوں اور رسولوں کے علاوہ باقی انسانوں میں سب سے افضل جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ آج تمام اہل سنت کی عوام کو ایک انتہائی اہم عقیدے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف بہت سوں کی توجہ نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جوش خطابت کے اندر اس کے مخالف عقیدہ بیان کریں، اور وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ بالکل یہ عقیدہ حق ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر تفصیل اس بات میں ذہن میں رکھیے گا، اس میں جو لفظ مرسلین استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیے گا اس لفظ مرسلین سے مراد وہ رسول جو انبیاء علیہ السلام میں تشریف لائے وہ بھی ہیں، اور وہ رسول جو فرشتوں میں ہوتے ہیں وہ بھی ہیں، یعنی ان کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ یاد رکھیے گا، فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں جنہیں مرسلین ملائکہ کہتے ہیں، انہیں ملائکہ مقربین بھی کہتے ہیں، جیسے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام، اور حاملین عرش یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے، یہ مرسلین ملائکہ کہلاتے ہیں۔ تمام فرشتوں سے افضل فرشتے یہی ہیں، بلکہ یاد رکھیے گا تمام غیر انبیاء سے یہ فرشتے افضل ہیں۔ کون فرشتے؟ مرسلین ملائکہ۔ سب فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی، صرف مرسلین ملائکہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ انتہائی اہم عقیدہ ہے۔ یہ فتاوی شارح بخاری کے اندر یاد رکھیے گا، مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلی جلد صفحہ نمبر 661 پر فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل امین سے افضل ہے، معاذ اللہ، یہ کلمہ کفر ہے۔ یاد رکھیے گا یہ کلمہ کفر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بے شک ہماری جان اور نسل قربان، لیکن یہاں پر عقائد کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے کہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے افضل ہیں، یا حضرت عزرائیل علیہ السلام سے افضل ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام سے افضل ہے۔ نہیں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں، بلکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور مرسلین سے مراد کیا ہے؟ وہ رسول جو انسانوں میں تشریف لائے اور وہ رسول جو ملائکہ میں ہیں، ان کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ انتہائی اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اس پر فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے اجماعی عقیدے کے مطابق حضرت جبریل امین علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ رسول بشر یعنی وہ رسول جو انسانوں میں تشریف لائے وہ رسول ملائکہ سے افضل ہوتے ہیں، اور رسول ملائکہ یہ تمام غیر انبیاء سے افضل ہیں۔ غیر انبیاء میں تمام آگے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی، اولیاء کاملین بھی، کہ رسول ملائکہ ان تمام سے افضل ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 630 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مرسلین ملائکہ بالاجماع تمام غیر انبیاء سے افضل ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ عقیدہ ضروریات دین سے متعلق ہے۔ اگر کوئی ضروریات دین میں سے کسی عقیدے کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فتاوی شارح بخاری کے اندر ہی اسی صفحے پر 661 پر شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام رسول ملائکہ میں سے ہیں، تو یہ کہنا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل امین سے افضل ہیں، فرماتے ہیں کفر ہے، اس لیے کہ ضروریات دین کا انکار ہے۔ اور یہ عقیدہ کہ رسول ملائکہ تمام غیر انبیاء سے افضل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کس قدر اہم عقیدہ ہے۔ اسی طرح فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 478 پر سید اعلیٰ حضرت اہل سنت کے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت نصرہم اللہ تعالیٰ کا اجماع ہے کہ مرسلین ملائکہ و رسول و انبیاء بشر صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیماتہ علیہم کے بعد
حضرات خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں۔ وہی عقیدہ جو میں ابھی تک بیان کر رہا تھا۔ اس طرح سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقائد پر رسالہ اعتقاد الاحباب، جس کا ترجمہ 10 اسلامی عقیدے کے نام سے کیا گیا ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مرسلین ملائکہ حضرت جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیہم السلام اور عرش معلیٰ کو اٹھانے والے فرشتوں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے مرتبے پر چمکنے والے، یعنی سب سے بڑے مرتبے والے اصحاب سید المرسلین یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ وہ فرشتے جو فرشتوں کے رسول کہلاتے ہیں، ان کے بعد اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کے بعد اعلیٰ طبقہ ملائکہ مقربین کا، یعنی فرشتوں کے جو رسول ہیں، رسول ملائکہ، ان کا مرتبہ ہے، اور ان کے مرتبے کے بعد یاد رکھیے گا صحابہ کرام علیہم رضوان کا مرتبہ ہے۔ یہاں پہ تمام فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف اور صرف مرسلین ملائکہ کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے گا جب بھی یہ عقیدہ بیان ہوتا ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام مخلوقات میں افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، اس سے مراد انبیاء علیہم السلام اور مرسلین سے مراد وہ مرسلین، وہ رسول جو نبیوں میں تشریف لائے وہ بھی ہیں، اور وہ رسول جو فرشتوں میں ہیں وہ بھی ہیں، کہ ان کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ اور بعض اوقات جب یہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، وہاں پر یاد رکھیے گا فقط انسانوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ انسانوں میں تمام انبیاء علیہم السلام افضل ہیں، اور انسانوں میں انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام صحابہ کرام افضل ہیں۔ اور جب مرسلین کی بات ہو رہی ہوتی ہے تب انسانوں کے رسولوں کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، فرشتوں کے رسولوں کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد تمام مخلوقات الہی میں افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت کے صحیح عقائد سمجھنے کی، ان پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں کہ لوگ اس اہم ترین ضروریات دین سے متعلق یہ جو عقیدہ ہے اس سے بھی آگاہ ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔